افغان مہاجرین ایک بہت اہم ایشو ہے جس پہ ہم اب تک حال حوال نہیں کر پائے، اور یہ بہت بڑا پالیسی شفٹ آیا ہے پاکستان کے اندر اس موضوع کے حوالے سے۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ غیر ملکی تارکین وطن کے حوالے سے ہے جو پاکستان میں رہائش پذیر ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اصل معاملہ افغان مہاجرین سے متعلق ہی ہے۔ اس پر سوشل میڈیا پر مختلف آراء سامنے آتی رہی ہیں، اس کے حق میں اور مخالفت میں لوگ باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن در حقیقت اس کو سمجھنے کے لیے اس کا تاریخی پس منظر دیکھنا ضروری ہے۔ افغان مہاجرین کا معاملہ آج کا، کل کا یا پچھلے صرف 20 سالوں کا نہیں ہے، پچھلے 50 سالوں کا معاملہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ افغان مہاجرین پاکستان میں اور ہماری طرف بلوچستان میں 3 فیزز میں آتے رہے۔ پہلا مرحلہ 1970 کی دہائی کا تھا، جب افغانستان میں سور انقلاب آیا تو کافی بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے بلوچستان کی طرف یا پاکستان کے مختلف علاقوں میں آئے۔ اس کے بعد پھر جب وہاں 90 کی دہائی میں مجاہدین کی حکومت قائم ہوئی تو بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی اور وہ پاکستان کے مختلف علاقوں کی طرف منتقل ہوئے۔ اور تیسری دفعہ سن 2000 کے آس پاس 21ویں دہائی کے ابتدائی برسوں میں کہہ لیں کہ جب وہاں پر امریکہ نے جب وہاں پر مداخلت کی اور جنگ چھڑی تو لوگ بڑی تعداد میں متاثر ہو کر آئے۔ اچھا، پاکستان شروع کے جو یہ تینوں جو فیزز تھے، اس میں آنے والے مہاجرین کو خوش آمدید کہتا رہا۔ ملکی سطح پر باقاعدہ یہ پالیسی تھی کہ افغان مہاجرین کو خوش آمدید کہا گیا۔ ان کو مختلف علاقوں میں شروع میں تو کیمپس بھی بنائے گئے مہاجرین کیمپس کے نام سے، اور ان کو وہاں پر رکھا گیا، لیکن بعد ازاں آہستہ آہستہ یہ لوگ مزید شہروں کے اندر پینیٹریٹ کرتے رہے اور وہاں پر ضم ہوتے رہے۔ ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اب مستقل یہاں پر آباد ہو چکے ہیں۔ یہ بات دیکھنے کی ہے جو کلیم بھی کی جاتی ہے خاص طور پر پشتون قوم پرستوں کی طرف سے، ان کے نقطہ نظر پہ ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ لیکن جو وہ لوگ جو خاص طور پر 70 کی دہائی میں یا 90 کی دہائی میں آئے، ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو مستقل یہیں پر آباد ہو چکے ہیں۔ مستقل آباد ہونے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی شہریت حاصل کر لی، اب قانونی حاصل کیے، غیر قانونی الگ سوال ہے، لیکن انہوں نے یہاں کے شناختی کارڈ بنا لیے۔ یہ تو ڈاکیومنٹیشن کی سرکاری بات ہے، لیکن ان کی رشتہ داریاں یہاں پر ہو گئی، انہوں نے شادیاں یہاں پہ کی، انہوں نے بچے یہاں پہ پیدا کیے، ان کے بچے یہیں پر پڑھتے لکھتے رہے، وہ یہیں اسی سوسائٹی کے اندر ایڈجسٹ ہو چکے مکمل طور پر۔ یعنی وہ بچہ جس کی عمر اب 15 سے لے کر 20 سال 25 سال تک ہے یا 30 سال تک ہے، اس نے نہ افغانستان دیکھا ہے، نہ وہ اس کے متعلق کچھ جانتا ہے، وہ اب مستقل طور پر یہیں کا باشندہ ہے۔ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے متعلق کوئی واضح پالیسی نہیں آئی، ایک ہی ون لائنر دے دیا گیا کہ جو بھی افغان مہاجر یہاں پاکستان کے اندر موجود ہے اس کو افغانستان واپس بھیجنا ہے۔ حالانکہ اس پر جو اگر کوئی پالیسی شفٹ ہے تو پالیسی لائن دینی چاہیے، بتانا چاہیے کون لوگ رہنے کے قابل ہوں گے، کن کو پاکستان میں رکھا جائے گا اور کن بنیادوں پر رکھا جائے گا، اور کون ہوں گے جن کا جانا یا جن کی واپسی لازمی ہوگی۔ اب پشتون قوم پرستوں کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے، وہ کسی لائن کو مانتے نہیں، وہ تو سیدھا کہتے ہیں کہ جو پشتون آباد ہیں یا آئے ہیں وہ اپنے وطن میں ہی آباد ہیں، وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں ہیں۔ پاکستان اور افغانستان ٹھیک ہے الگ ملک ہوں گے، لیکن جو بلوچستان کے اندر جو پشتون ریجن ہے وہ اس کے اندر جہاں تک افغان موجود ہیں وہ ان کو اپنے وطن کا ہی حصہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ انہیں غیر ملکی سمجھتے ہی نہیں، اس لیے وہ ان کا کیس بھی لڑ رہے ہیں اب تک۔ یہ تو قوم پرست جماعتوں کا موقف ہے، جس سے ظاہر ہے کہ ریاست تو اتفاق نہیں کرتی ہے۔ اور بلوچ اگر موقف جانا جائے یا سندھ کی طرف اگر جائیں، وہ کراچی میں بہت بڑی تعداد میں افغان مہاجرین موجود ہیں، رہے ہیں، جو کہ اس کی معیشت میں بڑا حصہ ڈالتے رہے ہیں۔ اسی طرح پنجاب کے اندر بھی اب بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہاں کی جو مقامی آبادی ہے اس کا اگر موقف دیکھیں تو وہ ظاہر ہے جو پشتون قوم پرست موقف ہے اس سے یکسر جدا ہے۔ بلوچ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ پشتون اگر تو رہتے ایک خاص اپنے علاقے کی حد تک تو بھی کوئی بات تھی، لیکن یہ بہت بڑی تعداد میں جو افغان مہاجر تھے بالخصوص وہ بلوچ علاقوں کی طرف بھی اور پاکستان کے دیگر علاقوں کی طرف بھی مائیگریٹ ہوتے رہے، اور اس کی ڈیموگرافی کو متاثر کیا خاص طور پر، اور جو وہاں کی اکنامک کنڈیشن تھی اس کو بھی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ محنتی لوگ ہیں، کام کرتے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن جب ڈیموگرافیکل چینجز آتی ہیں، جب آپ کا جو سوشل اسٹرکچر متاثر ہوتا ہے تو ظاہر ہے جو مقامی آبادی ہے وہ ریزسٹ کرتی ہے، اور اس کے اثرات ہم نے دیکھے بھی۔ نوشکی سے پشتون
قوم پرستوں کا کامیاب ہونا یا سریاب سے نشست لینا وہ ان کے لیے بھی حیران کن ہی تھا ایک حد تک، اور وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ افغان مہاجرین کے شناختی کارڈ بننا یا ان کا وہاں سے وہاں کا اسٹیک ہولڈر بننا تھا۔ اب جو معاملہ واپسی کا ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ بنا کر ریاست نے اسے پیش کر دیا کہ جو بھی افغان مہاجر ہے اسے واپس بھیج دیا جائے گا، اور بھیجا جا رہا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو بھیجا گیا ہے۔ شروع میں جیسا کہ عرض کیا کہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو مستقل اب یہاں پر آباد ہو چکے، ایک موقف تو چلے، وہ تو چلے قوم پرست موقف ہے، اس سے آپ اتفاق کوئی کرے یا نہ کرے کہ جی ہم کسی سرحد کو نہیں مانتے، کسی بارڈر کو نہیں مانتے، یہ ایک ہی وطن ہے ان کا، لیکن یہ ایک انسانی مسئلہ ہے کہ اسے اس سطح پر دیکھنا چاہیے، انسانی سطح پر دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو 30-35 سالوں سے ایک زمین پر آباد ہو چکے، گھل مل چکے، اس کا حصہ بن چکے، ان کا اسٹیک اس ملک میں کوئی نہیں ہے جسے وہ 3 دہائیاں 4 دہائیاں پہلے چھوڑ آئے تھے، ان کا سب کچھ اب یہیں پر ہے، تو آپ انہیں کن بنیادوں پر واپس کر رہے ہیں اور وہ وہاں جائیں گے کیسے؟ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ برطانیہ نے کوئی 10,000 لوگوں کو کہا کہ آپ ہمیں ہماری طرف بھیج دیں، ہم ان کے لیے انتظام کریں گے۔ اسی طرح پاکستان کی ٹھیک ہے کہ اکنامی متاثر ہو رہی ہے، آپ کے معاملات متاثر ہو رہے ہیں، اچھا یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ جی اسمگلنگ جو ہے وہ ان کی وجہ سے ہو رہی ہے، آپ سب کو بھیج دیں واپس، ایک افغانی بھی آنا رہے پھر بھی اسمگلنگ ختم نہیں ہوگی پاکستان میں، اس لیے کہ اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی بنیادی وجوہات کچھ اور ہیں، وہ جب تک آپ ختم نہیں کریں گے تب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ ڈالر آپ کا یہاں پہ نہیں رک رہا تو اس کے معاملات صرف افغانی کی وجہ سے نہیں ہیں، اس کے معاملات کچھ اور بھی ہیں۔ تو اکنامی بہتر کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ پورے افغانی کو، ٹھیک ہے ایک پالیسی شفٹ ہے اور ملکوں کی اپنی ریاستوں کے اپنے جو مفادات ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق ہی پالیسی تشکیل دیتے ہیں۔ اس وقت اگر پاکستان کا ریاستی مفاد اس بات میں ہے کہ افغانیوں کو واپس بھیجا جائے تو وہ یقیناً اس پہ عمل کریں گے، ریاست اس معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرے گی، چاہے قوم پرست کتنا ہی اپنا مقدمہ لڑتے رہیں، دھرنے دے کر بیٹھے رہیں، لوگ اس پر پروٹیسٹ کرتے رہیں، اس پر آوازیں اٹھاتے رہیں، لیکن جب ریاست کی ایک پالیسی بن جائے اور اس پر عمل کرنا چاہے تو بزور طاقت بھی اس پر عمل کرے گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر عمل ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے ریاست کے لیے کہ وہ ان لوگوں کو جو ریاست کو بطور ریاست کے قبول کر چکے ہیں، جو پاکستان کو ہی اب اپنا ملک سمجھتے ہیں، ان کے متعلق سوچنا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔